أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے ان کے بارے میں، اور جو تمہیں سنایا جاتا ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں حکم، جن کو تم نہیں دیتے ہو ان کا مقررہ مہر، اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور حکم کمزور لڑکوں کا، اور یہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر کی بددماغی سے، اپنے شوہر کے لڑنے سے، یا جی بھر جانے سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ آپس میں وہ کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور تم ہرگز
استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرو، اگرچہ تم خواہش بھی کر لو، لہذا تم پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری عورت کو بیچ ادھر لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی، کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم انکار کر دو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر وہ چاہیں تو تمہیں فنا کر دے اے لوگو، اور لے آئیں دوسروں کو، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا اجر چاہتا ہے سو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا اجر، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، قائم رہو تم انصاف پر، گواہی دو اللہ ہی کے لیے، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ہی ان دونوں کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ، لہذا تم خواہش کی اتباع نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو، اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کیا ہے اس سے پہلے، اور جو انکار کر دے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، گمراہی میں دور جا گرا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے، اور
ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ خوشخبری دیجیے آپ منافقوں کو اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو بے شک تمام عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، تو خبردار ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کو، جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ بس اگر تمہیں اللہ کی جانب سے فتح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کے حصے میں فتح آ جائے تو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، اور کیا ہم نے تم کو بچایا نہیں تھا ایمان والوں سے؟ سو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ بے شک منافقین دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب منافقین کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا۔ مذبذب ہیں اس کے درمیان، نہ تو اس جانب ہیں نہ اس جانب ہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے ایمان والو مت بناؤ تم کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا کھلم کھلا الزام تم پر ہو جائے؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار۔ ہاں مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیا تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بھلا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لائے ہو، اور اللہ تو بڑا ہی قدردان جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 129 تک 129 سے لے کر 130 تک 132 تک 133 تک 134 تک 135 تک 136 تک 137 تک 138 تک 139 تک 140 تک 141 تک 142 تک 143 تک 144 تک 145 تک 146 تک 147 تک 148 تک 149 تک 150 تک 151 تک 152 تک 153 تک 154 تک 155 تک 156 تک 157 تک 158 تک 159 تک 160 تک 161 تک 162 تک 163 تک 164 تک 165 تک 166 تک 167 تک 168 تک 169 تک 170 تک 171 تک 172 تک 173 تک 174 تک 145 تک 146 تک 147 تک 148 تک 149 تک 150 تک 151 تک 152 تک 153 تک 154 تک 155 تک 156 تک 157 تک 158 تک 169 تک
147 تک پڑھی گئی ہیں، اور الحمدللہ اسی پر آج 5واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، نجات کا اصول بیان کیا گیا تھا، ایمان اور نیک عمل اخلاص کے ساتھ یہ نجات کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم بیان کیا جا رہا ہے نکاح سے متعلق، خصوصاً زمانے جاہلیت میں عورتوں پہ بڑا ظلم تھا۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح سے نابالغ بچوں کو بھی عرب میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میراث کا حقدار وہی ہے جو گھوڑے پہ سواری کر سکتا، دشمن سے مقابلہ کر سکتا، ذمہ داریاں لے سکتا۔ ظاہر بات ہے عورتیں اور نابالغ بچے یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں میراث میں حقدار نہیں بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کسی کی سرپرستی میں کوئی یتیم بچی ہوتی، جب وہ بڑی ہو جاتی، اگر اس کا باپ مال چھوڑ کر مر جاتا ہے تو سرپرست یہ چاہتا تھا کہ اس سے میں خود نکاح کر لوں تاکہ یہ مال کسی اور کے قبضے میں نہ چلا جائے، ورنہ جس سے نکاح کیا جائے یہ لڑکی اپنا مال لے کر چلی جائے گی۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی اس سے نکاح کر کے اس کے سارے مال پہ قبضہ کر لیتا، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی تو نہ خود اس سے نکاح کرتا نہ کسی اور سے اس کا نکاح کراتا۔ یہ بڑا ظلم تھا یتیم لڑکیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی اور اس ظلم سے باز رہنے کی ہدایت دی۔ چنانچہ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ اہل جاہلیت بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے میراث نہیں دیتے تھے اور نہ عورت کو وارث قرار دیتے۔ جب اسلام آیا اور لوگوں نے عورتوں کی میراث کے متعلق حکم دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ استفتاء کے معنی ہیں فتویٰ طلب کرنا، حکم معلوم کرنا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس
یتیم کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ جواب میں کہیے کہ اس کا حکم خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہیے اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے اس سلسلے میں۔ دوسری روایت سعید ابن جبیر کی روایت ہے کہ بالغ مرد بچوں کو وراثت کا مال نہیں دیتا تھا، نہ عورت کو کچھ دیتا تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو لوگوں پر یہ بات سخت گراں گزری، کہنے لگے کیا بالغ مرد کی طرح بچہ اور عورت بھی وارث ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ان کو ان کا حق دو۔ اسی طرح سے اور ایک روایت بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کہ آیت میں وہ شخص مراد ہے جو کسی یتیم لڑکی کا سرپرست ہو مگر لڑکی اس کے مال میں شریک ہو گئی ہو، اس لیے وہ اس لڑکی کو کہیں اور نکاح کرنے سے روک دیتا تھا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ یتیموں پر ظلم نہ کرو، ان کا حق مت کھا جاؤ۔ اسی طرح سے اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت میں وہ یتیم لڑکی مراد ہے جو کسی کی زیر تربیت ہو۔ اب اگر لڑکی مالدار ہو، خوبصورت ہو، تو وہ خود اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر اس کو مہر نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نکاح کرنے کے بڑے خواہش مند ہو لیکن مہر نہیں دیتے ہو، جو عورت کا حق ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا، مہر عورت کے باپ کو دیتے ہیں جی، اور لڑکی بھی اپنے بابا کو دیتی ہے، خرچہ بہت کرے بول کے، باپ کا حق نہیں اس پہ، بلکہ مہر لڑکی کا حق ہے، تم اپنے استعمال میں مت لو ہے جی، اور زبردستی لے کے مسجد میں نہ کو دو، نہ، تمہارا حق نہیں ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، اب اس کی مرضی، چاہے وہ معاف کر دے، چاہے وہ کسی نیک کام میں خرچ کر دے۔ شوہر بھی پوچھ نہیں سکتا مہر دیے سو کیا کرے، نہ، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ ایک اور روایت عبد الملک بن محمد بن حزم کی روایت ہے، عمرہ بنت حزم حضرت سعد بن ربی کی بیوی تھی۔ حضرت سعد جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے اپنی بیوی عمرہ کو اور ایک بچی کو چھوڑا جو عمرہ ہی کے وطن سے پیدا ہوئی تھی۔ لڑکی اپنے باپ کی میراث طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئی، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں عورتوں سے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے اللہ خود ان کے بارے میں حکم بیان کر رہا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ بھی کہ تمہارے سامنے کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، کہ نکاح تو کرتے ہو ان سے لیکن مہر نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور بڑی خواہش ہے نکاح کرنے کی لیکن مہر نہیں دیتے۔ یاد رکھو نکاح میں اصل 3 چیزیں ہیں، مہر میں اصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول۔ ایجاب کہتے ہیں دونوں میں سے جس کا پہلا قول ہے وہ ایجاب ہے، اور دوسرے کا اسے قبول کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج ہے لڑکی سے ایجاب کیا جاتا ہے اور لڑکے سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، لڑکا کہے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کہے مجھے قبول ہے۔ تو ایجاب کہتے ہیں دونوں میں سے پہلے کے قول کو، اور دوسرے کے قول کو قبول کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دونوں ماضی کے صیغے سے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ کرتا ہوں بولا تو نکاح نہیں ہوتا، ادھار باتیں ہیں یہ بات سمجھ میں۔ عربی زبان میں ماضی کے صیغے جو ہوتے ہیں یقین کے لیے آتے ہیں۔ ہاں جی، تو پہلی چیز نکاح میں جو ضروری ہے ایجاب و قبول۔ دوسری چیز جو ضروری ہے 2 گواہ، 2 گواہ مرد ہوں۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ تم بولیں گے 4 عورتیں رہے تو ہوتا کیا مول صاحب؟ نہیں ہوتا، سمجھ میں 2 دونی 4 پکڑ لیے تو ہونا نا جی، نہ۔ گواہ نکاح میں 2 مرد ہو، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ 1 مرد ہونا ضروری ہے اور دوسرا مرد کے بدل میں 2 عورتیں۔ اچھا، 2 مرد کیسے ہونا؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ بچوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا ہے جی، اور بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ جیسے بعض وقت عاشقاں معشوقاں شادیاں کر لیتے اور کہتے خدا گواہ، خدا کا حکم ہے 2 مرد گواہ۔ ہاں جی، خدا گواہ کافی نہیں ہے اس میں۔ حضور نے فرمایا بغیر گواہ کے جو نکاح کر لے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ حرام کاری ہے، وہ یاد رکھو۔ تو 2 گواہ مسلمان ہوں
مرد ہوں، عاقل ہوں، یعنی پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا، بالغ ہوں، بچوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا، سمجھے؟ کنڈیشن ہے گواہوں کی۔ تو نکاح میں دوسری چیز جو ہے وہ گواہ، دو گواہ کا ہونا۔ تیسری چیز نکاح میں جو ضروری ہے وہ مہر ہے۔ مہر اس کی آبرو کی قیمت ہے۔ مہر اپنی استطاعت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ مالدار ہے اپنی حیثیت کے مطابق، غریب ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور لڑکی کی صلاحیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے۔ لڑکی خوبصورت ہے تو مہر اس کے مطابق زیادہ ہو، پھر پڑھی لکھی ہے اور زیادہ ہو، پھر اعلی خاندان کی ہے تو اور زیادہ ہو۔ اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ اپنے لیول والے سے نکاح کرنا ہے، اسے کہتے ہیں کفو۔ کفو نکاح میں ضروری ہے، لیکن اب ہندوستان میں لوگوں کو اپنا شجرہ یاد نہیں ہے۔ ہندوستان والے اپنا شجرہ بھول گئے، زیادہ سے زیادہ پردادا تک نامہ یاد ہیں، اور اس کے بعد ان کا باپ کون تھا نہیں معلوم، ہاں جی۔ لیکن عربوں میں آج بھی شجرہ ہے، اس لیے کفو نکاح میں یہ بھی خاص طور سے خیال کیا جائے۔ اب ہمارے یہاں کفو تو نہیں ہے، لیکن برادری میں نکاح کرنے کا رواج ہے، بہت اچھی بات ہے یہ، کیونکہ ایک دوسرے کے ماحول کو جاننے والے ہوتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جی، اور برادری سے ہٹ کے نکاح کرے نا، یا عورتاں کیسے رہتے ہیں، اس کو تانا دیتے آگے تو ہمارے خاندان کی نہیں ہے، روز اٹھ کے ٹوچنا دیتے اس کو۔ اس لیے یہ برادری میں جو نکاح ہوتے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ اور جی، جس ماحول کے ہیں اس ماحول میں پہنچیں گے اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ ہری بات سمجھ میں؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور جو تمہارے سامنے کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ان پر بڑا ظلم کرتے ہو، مقررہ مہر بھی ان کو نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو۔ مہر تو دینا ہی دینا ہے، ہاں جی۔ اگر مہر مقرر کیا گیا تو بھی دینا پڑے گا، اور مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، ہاں جی، تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ مہر معاف نہیں ہوتا۔ اگر مہر مقرر کیا تو اتنا مقررہ دینا پڑے گا، اور مقرر نہیں کیا تو بھی مہر واجب ہے۔ کتنا دینا؟ مہر مثل واجب ہے۔ مہر مثل بولے تو اس خاندان کی لڑکیوں کا عام طور سے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، ہاں جی، اتنا دینا پڑے گا۔ اس لڑکی کے پھوپھیوں کا جو مہر ہے، اس کے بہنوں کا جو مہر ہے، ہاں جی، عام طور سے جو اس خاندان میں مہر مقرر کیا جاتا ہے اسے کہیں گے مہر مثل۔ اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل واجب ہوگا، مہر معاف نہیں ہوتا۔ اگر نہیں دے کے مر گیا رے، اس کی جائیداد میں سے لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر بیوی کا جو حصہ ہے
شوہر کے جائیداد میں سے وہ بھی ملے گا، یہ مہر قرض میں شمار ہوگا۔ تو نکاح میں 3 چیزیں ضروری ہیں: ایجاب و قبول، 2 گواہ اور مہر۔ ای بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے قاضی صاحب، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ قاضی اور لکھن پڑھت جو ہے نا، یہ پرسوزر کے واسطے، کل کو کوئی بدل گیا تو ثبوت کے واسطے ہے، اور رہ گیا خطبہ نکاح، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، یاد رکھو، سنت ہے۔ اب جو بعض جوڑے شادیاں کر رہے کورٹ میں، ہاں جی، کورٹ میرج، اگر 2 گواہ مسلمان ہیں تو نکاح ہوگا، اور غیر مسلم گواہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام کاری شمار ہوگی، یاد رکھو۔ والمستضعفین من الولدان، اور جو کمزور بچوں کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، کہ تم نابالغ بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا وہ نابالغ بچے بھی میراث کے حقدار ہیں، عورتیں بھی میراث کے حقدار ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ حکم دیا گیا ہے تمہیں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مالوں کو کھا جاؤ ناجائز طور پر، یتیموں کا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ کے عذاب سے بچو، یتیموں کی حق تلفی نہ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے، یعنی اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ آیت شریفہ کا شان نزولی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ماحول سنو۔ انسان نکاح کرتا ہے، انسان کی فطرت دیکھو، جوانی میں خوب انجوائے کرتا ہے، اب اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے ہر ایک شادی کروں گا، کیونکہ اس سے اب اس کا دل بھر گیا۔ جی، تو انسان دوسری شادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اب یہ عورت جانتی ہے دوسری کرا رہے، میرے کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے عورت سب سے زیادہ مخالفت کرتی ہے شوہر کی جب وہ دوسری شادی کرنا چاہے۔ عورت کا بس چلا تو اس کے زہر دے کے مار دیں گے اس کو، اس لیے دوسری شادی کرنے والا نا پہلی عورت کے بعد جلدی نہیں آتا، اندازہ لگاتا اور میں کیا جو ہے ڈیسیزن لیتی ہے۔ تو سب سے زیادہ عورت کو مرد سے نفرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری شادی کے چکر میں پڑ رہا، حالانکہ اسلام نے اجازت دی ہے، ہاں جی، لیکن اس اجازت دی کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تو کرو دوسری، اور انصاف صرف کھلانے پلانے میں نہیں بلکہ خواہش پوری کرنے میں بھی۔ اگر اتنا دم ہے نا
تو دوسری کر سکتا ہے. تو کنڈیشن رکھی انصاف کی. تو عام طور سے مرد جب عورت سے اس کا دل بھر جاتا ہے نا تو پھر دوسری کے چکر میں پڑتا ہے. اب اس عورت کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اللہ نے اس کا حکم یہاں بیان فرمایا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت کو اندیشہ ہو اس کا شوہر اس سے روز اٹھ کے لڑائیاں کر رہا ہے، کئی کے واسطے کھڑکیاں کر کے اس کو اماں کے گھر کو بھیجنا اور دوسری شادی کر لیتا ہوں، ہاں جی، او اعراضا، یا شوہر کا دل اس سے بھر گیا، اب اس کے پاس نہیں آ رہا، اس کے پاس نہیں آ رہا، اس میں دلچسپی نہیں لے رہا، اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا، تو اب کیا کرنا چاہیے عورت کو؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اللہ نے فرمایا اس سے کمپرمائز کر لے. عورت اپنے شوہر سے کمپرمائز کرے. اگر کمپرمائز نہیں کرے تو انہیں چھوڑ دیتا. اب بچوں کی اماں ہے، کہاں جائیں گی انہیں بیچاری، ہاں جی. تو اللہ نے فرمایا دونوں میں صلح اگر کر لیں تو اس کی اجازت ہے. صلح کا کیا مطلب؟ عورت کہے میرے کو چھوڑو نہ کو، ٹھیک ہے دوسری کرنا چاہتے نا کر لو. یہ کمپرمائز پر اگر عورت تیار ہو جائے تو انہیں اس کو چھوڑیں گا نہیں، ہاں جی، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہ سکے گی. پہلے آیت شریفہ کا شان نزول سن لو. بخاری، ابو داؤد اور حاکم نے روایت بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی روایت ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی، عمر رسیدہ تھی ہے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور نے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو دوسرا نکاح کیا تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے، عمر رسیدہ تھی. اس کے بعد حضور نے اور نکاح کیے، یہاں تک کہ حضور نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 10 نکاح اور کیے، 11 بیویاں تھی. 2 بیویوں کا آپ کی حیات میں انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. 9 بیویاں تھی حضور کی حیات تک، 9 بیویاں تھی. ان بیویوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ حضور نے بیویوں میں باریاں مقرر کی تھی، روزانہ ایک بیوی کے پاس رات گزارتے تھے، اور حضور نے ان میں انصاف کیا. تو حضرت سودا کو خیال آیا کہ بیویاں زیادہ ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ حضور مجھے چھوڑ دیں.
عمر رسیدہ ہو گئی تھی. اب دیکھو یہ طلاق عربوں میں زیادہ معیوب چیز نہیں تھی. ہاں جی. اور بیواؤں سے نکاح کرنا عربوں میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، کامن بات تھی وہ. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول ان کو چھوڑ نہ دیں. چنانچہ انہوں نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دو، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں. کیونکہ حضرت عائشہ حضور کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ چہیتی تھی. اور ایک بات یاد رکھو، حضور کی بیویوں میں حضرت عائشہ ہی کنواری تھی. ہاں جی، فرسٹ میرج. اور باقی جو ازواج مطہرات تھی تو وہ بیوائیں تھی یا مطلقہ تھی، یعنی ان سے سیکنڈ میرج تھا. تو حضرت عائشہ حضور کی بڑی چہیتی تھی. تو حضرت سودا نے حضور سے کمپرومائز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ کو دو، میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ کی بیوی رہوں، لہذا میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ایسی اگر کوئی عورت صلح کر لے تو یہ درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت سودا کی بات مان لی اور ان کو طلاق نہیں دی. بڑی نیک خاتون تھی، بہت سادی سیدھی بھولی والی. ہاں جی. تو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. بعل کہتے ہیں عربی میں شوہر کو. اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے نشوزن، جھگڑے کا، روز اٹھ کے کرکریاں کر رہا، بہانے تلاش کر رہا، انہیں کیسا تو بھی اماں کے گھر کو چل گئی تو میرا رستہ صاف ہو جاتا، او اعراضن، یا اس سے دل بھر گیا، آپ اس سے جو ہے روٹھا روٹھا رہ رہا ہے. اچھا، تو ایسے وقت عورت اپنے شوہر سے کمپرومائز کر کے رہنا چاہے، اللہ نے فرما کوئی حرج نہیں. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں صلح کرے، کمپرومائز کرے کسی بات پر، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. والصلح خیر، صلح کرنا اچھی بات ہے. اچھا، اس سلسلے میں حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو لیکن بدصورتی کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مرد کی نظر میں نہ جچے اور وہ عورت اس مرد سے جدا ہونا بھی نہ چاہے، تو مرد کو کچھ مال دے دے تو یہ مال اس کے لیے حلال ہے. عورت کہے مجھے چھوڑو نہ کو، میں اتنے پیسے دیتی ہوں تمہارے کو، نوکری کرتی نہ، تم چاہے دوسری کر لو، میرے کو چھوڑو نہ کو، تمہارا نام دھندے ہے. حضرت علی فرماتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس طرح بھی کمپرومائز درست ہے۔ ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے، مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے، مگر وہ صلح ناجائز ہے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، مگر اس شرط کے پابند نہیں ہے جو حلال کو حرام کر دے۔ تو جائز کنڈیشن جائز ہے اور ناجائز ناجائز۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے دل میں ہرس ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو، بڑھاپے میں انسان کو دوسری شادی کرنے کا بہت شوق آتا ہے، ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا، لیکن وہ دوسری کی خواہش تو کر رہا ہے لیکن اس کے ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ہاں جی۔ تو میں کہتا ہوں، بڑھاپے میں شادی کرنا کیا فاتحہ دینے کے واسطے کیا، ہاں جی۔ شادی کر لیتا، کچھ دن میں مر جاتا اور زندگی بھر بیوہ رہتی۔ بھائی شادی کرنا ہے، اس کا سیزن جوانی کا ہے، بڑھاپا تو اللہ اللہ کرنے کا ہے نا جی۔ بہت شوق میں اور شادی کر لیتا ہوں، جی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، نکلے شادی کرنے کو۔ اور وہ عربان تھے، وہ عرب کی مثال وہ املی کے جھاڑ کے جیسی ہے۔ املی کا جھاڑ بڈھا ہوا تو بھی کھٹا پن اس سے جاتا نہیں ہے جی، لیکن ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لہذا بڑھاپے میں اللہ اللہ کرو، اپنے پوترا پاتری کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارو۔ بڑھاپے میں دوسری شادی کرتا، وہ گھر والے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اب پڑا ہوا ہے گاؤں کے کنارے پہ، کہاں تو بھی گمنا ہے جی، زندگی بھر عزت سے گزارا، آخری عمر میں اپنا تماشا نکو کر لے ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا، محض حرص اور لالچ کی وجہ سے نہ کو، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں میں حرص موجود ہوتی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیک کام کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک خلیفہ گزرا ہے، خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کی جو بیوی تھی نا بہت حسین خوبصورت، لیکن اس کے دل میں آیا اور ایک شادی کر لوں۔ بیوی سے ذکر کیا، بادشاہ تھا، انہیں قاعدہ قانون تو دوسرے کے واسطے ہے نا جی، بادشاہ کو کیا قاعدہ قانون، بادشاہ تھا بہت زبردست۔ اس نے خواہش کی کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ عورت بولی، میری جیسے اور کام ملتی تمہارے کو، اتنی حسین خوبصورت بیوی۔ بادشاہ نے کہا مسئلہ تو ہے نا، دوسری کر سکتے، جائز ہے نا۔
اب شریعت کے آگے کیا بول سکتی؟ اس نے اپنے خادم کو بھیجا امام ابو حنیفہ کے پاس کہ حضرت خلیفہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ہوتے میری سوگن کوئی نہ آئے. ہر عورت یہی چاہتی ہے. اور جی ہر عورت جس چیز سے نفرت کرتی ہے نا وہ سوگن ہے. یہ اصل میں توحید ہے. یہ شرک کو عورت برداشت نہیں کر سکتی. شوہر کتنا بھی ظلم کرے برداشت کریں گے، لیکن کسی اور سے تعلقات اس کے عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے اس میں توحید کی فطرت رکھی ہے. ہاں جی، شرک سے اس کو نفرت ہے. تو ملکہ نے خادم کے ذریعے امام ابو حنیفہ کو اطلاع بھیجی کہ خلیفہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے میرے ہوتے ہوئے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اب خلیفہ کو کون بولنا؟ ذرا آپ آ کے خلیفہ کو سمجھائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی. حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں، ضرور آؤں گا. اب خلیفہ نے پھر عورت کو کہا کہ میں دوسری کرتا ہوں، شریعت اجازت دیتی ہے مجھے. ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے درمیان امام ابو حنیفہ جو فیصلہ کریں گے دونوں منظور کر لینا ہے تیار. اب خلیفہ سوچا امام صاحب تو عالم ہیں اور شریعت کے جاننے والے ہیں، شریعت میں جب اجازت ہے دوسری کرنے کی تو امام صاحب میرے حق میں فیصلہ دیں گے. چنانچہ خلیفہ نے کہا آندے ان کو، ٹھیک ہے، جو ان کا فیصلہ مجھے منظور. امام صاحب پہنچے، ملکہ کے آگے پردہ ڈال دیا گیا. پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھی ہوئی ہیں. خلیفہ نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب کیا دوسری بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے. تو خلیفہ نے ملکہ سے خطاب کرتے فرمایا سنیں ملکہ، سن لیے فتویٰ. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اب کیا رہا؟ ملکہ نے عجیب جواب دیا. ملکہ نے کہا امام صاحب اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی، یہ پردہ درمیان میں نہ ہوتا، تو میں اپنے حسن کی ایک جھلک تمہیں بتاتی، پھر پوچھتی کیا یہ حسن کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ بادشاہ کو احساس ہوا کہ اتنی حسین جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے یہ دوسرے شادی کا خیال مجھے آیا کیسا کیا؟ اصل میں احساس انسان کو ہوا نا تو قدر ہوتی. ہاں جی، تو اپنے بیویوں کی قدر کر لو. ہاں جی، اللہ نے جو اتنی عظیم نعمت تم کو دی ہے،
تمہاری ہمدرد، پھر حسین خوبصورت بیوی، با اخلاق، با کردار، ان کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہیں جی، اپنے گھر میں پیار محبت سے رہو۔ اور میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہی کہوں گا، تم کھرکھریاں نہ کو لگاؤ، یہ تمہاری وجہ سے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیں جی، تم بھی پیار محبت سے زندگی گزارو۔ یہ دیوانہ ہے کیا چپی طلاق دینے کو؟ ہیں جی، انسان جو طلاق دیتا ہے نا کئی کی وجہ سے ٹینشن میں آ کے دیتا ہے، روز اٹھ کے کرکریاں کر رہی ہونا ہے، تو یا تو ٹینشن کی وجہ سے طلاق ہوتی یا لالچ کی وجہ سے طلاق دیتا ہے۔ میں اتنے پیسے لاؤ بولا تھا، نہیں لی تیرے باپ کے پاس سے، یا تو لالچ کی وجہ سے طلاق دیتا ہے یا ٹینشن کی وجہ سے طلاق دیتا ہے، ورنہ انسان دیوانے توڑیے روز اٹھے عورتوں کو طلاق دینے کو۔ تو کچھ قصور اس کا ہے اور زیادہ قصور یہ عورتوں کا ہے۔ ہاں جی، تم بھی ذرا پیار محبت زندگی گزارو، خدمت کا جذبہ رکھو، دن بھر تھک کے آتا ہونا ہے، اس کو ٹینشن نہ کو دو۔ وہ دیوانہ ہے کیا تمہارے کو طلاق دینے کو؟ کوئی نہ کوئی بات ہے نا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیگم، جب تک تم رہو گی میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، امام صاحب چلے گئے تو ملکہ نے خادم کے ہاتھ سے سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی امام صاحب کو ہدیتاً بھجوائی، اور کہلوایا خادمہ سلام کہتی ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور یہ حقیر تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، قبول فرمائیے۔ امام صاحب نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا کہ میں نے مسئلہ اللہ کے لیے بتایا، انعام کے لیے نہیں بتایا۔ سبحان اللہ، وہ متقی لوگ گزر گئے۔ اب ہم ہر عالم کو ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا، اب ولی اللہ پیدا نہیں ہو رہے۔ اب جتنے بھی تھوڑی بہت پابندی ہے نا، بس اس کو ہی غنیمت سمجھ لو، جیسے روح ویسے فرشتے۔ پہلے عوام اچھی تھی، ان کے علماء بھی اولیاء کرام ہوتے تھے، اب تم جیسوں کے واسطے ہم جیسے پیدا کیے گئے، یہ بات سمجھ۔ اب وہ جنید بغدادی، بایزید بستامی تھوڑی پیدا ہوں گے، اب تو ہمارے جیسے چھوڑ۔ حضرت علی کے زمانے میں بہت ہی اختلافات ہوئے، بہت لڑائیاں جھگڑے۔ حضرت علی کے کچھ خاص لوگوں نے کہا امیر المومنین، ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، کیا امن کا زمانہ تھا، کیا بہترین زمانہ تھا، ایک تمہارا زمانہ ہے، اختلاف، جنگیں، لڑائیاں، ہاں جی، بدامنی، ایسا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وزیر مشیر ہم جیسے لوگ تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں انصاف کرو،
ہر چیز میں انصاف. حضرت تھانوی کے 2 بیویاں تھے. ہدیہ آتا تھا نا تو دونوں کے کمروں کے بیچ میں ترازو تھا, دونوں پلڑوں میں رکھ دیتے تھے ہدیہ, اور برابر ہوتا تو دونوں گھروں میں پہنچایا جاتا تھا. انصاف کر سکتے ہو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے, اور اللہ نے فرمایا انصاف کر ہی نہیں سکتے تم, کیونکہ سب میں انصاف کرو گے لیکن دلی جو محبت ہے نا اس پر کسی کا قابو نہیں ہے, اس میں تم انصاف نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور ہرگز تم انصاف نہیں کر سکو گے عورتوں کے درمیان اگرچہ تمہاری کتنی خواہش کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا پھر بھی ایک کی طرف زیادہ لڑکو نہ کو کہ دوسری کو بھول جاؤ. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, ایک طرف زیادہ جھک نہ جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ دوسری کو بیچ ادھر لٹکی ہوئی چھوڑ دو کہ وہ نہ بیوہ کہلائے نہ سہاگن کہلائے. خبردار. اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرماتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. کیا؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, یعنی اے اللہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے, اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں. یعنی قلبی میلان, محبت, اس میں اللہ میری پکڑ نہ فرمائے. حضور کا زیادہ میلان جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا, لیکن حضور ظاہری اعتبار سے سب کے ساتھ انصاف فرماتے تھے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اگر اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اپنی کوشش سے انصاف کرو, پھر بھی کوتاہی ہو جائے, انسان ہے, اللہ معاف کر دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اور اگر دونوں فیصلہ کریں الگ رہنے کا, ہے جی, شوہر چاہ رہا ہر ایک کروں, عورت بولی یہ نہیں جمتا, اگر دوسری کرے تو میں چل جاتی. جہاں تک ہو سکے صلح کرنے کی کوشش کرو, اور اگر صلح نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے, تو اگر جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. ایک بات یاد رکھو, طلاق کا سب سے بڑا ریئیکشن کس پہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی پہ نہیں ہوتا, کیونکہ مرد کو دوسری عورت مل جاتی ہے, عورت کو دوسرا مرد مل جاتا ہے. سب سے زیادہ ریئیکشن اولاد پہ ہوتا ہے, بچوں پہ, کہ بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے. جن بچوں کو ماں باپ کی محبت نہ ملے وہ بچے سماج سے بغاوت کرتے ہیں. اس لیے جتنے مجرم ہیں نا, تو ان کی ہسٹری ڈیپ میں جاؤ تو یہی ملے گی کہ ان کو اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ملی, اس لیے وہ سماج سے انتقام لیتے ہیں. اولاد کو جتنی ماں کی محبت ملی اتنی باپ کی محبت بھی ملنی چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, تربیت کے لیے ایک سختی کرے دوسرا نرمی کرے,
اگر اماں ماری تو بابا بھی نہیں مارنا. بابا اس کو لے کے ذرا مٹھائی کا ڈبہ لے کے اس کو، بیٹا اب جان دے تیری ماں ماری ہوں گی. جی اس کو سمجھائے تو بچہ سمجھتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی چاہنے والا تو ہے. اگر باپ مارا تو ماں لڑ کرنا اس سے، نہیں تو اس کو گیند نہ کو بنا، ادھر سے انہیں مار رہا ادھر سے انہیں مار رہی. وہ گیند اچھل کے چل جاتی تمہارے بابا کو پھر نہیں ملتی. بھاگ کے چل جاتے بچے پھر، اور بھاگ کے کیا ہوتے وہ باغی ہو جاتے ہیں. یاد رکھو. اچھا آپ کیا کر رہے، بچے پیدا ہو رہے 3 سال کے، لیا کے ڈال دے رہے مدرسے میں. وہ کون سا کورس نکلا، LKG اور UKG. KG والوں اپنی اولاد کو ذرا پیار محبت دو ذرا. پہلے زمانے میں 5 سال کے بعد اسکول میں ڈالتے تھے بچوں کو، تو بچوں کو ماں باپ کی فل محبت ملتی تھی، سیر ہو جاتے تھے ماں باپ کی محبت سے. آپ بچوں کو ماں باپ کی محبت ہی نہیں مل رہی. 3 سال کا ہوتی ڈال دے رہے وہ. اب وہاں پہ وہ ٹیچر نے اب انہوں کے محبت دے سکتے کہ اماں بابا کی نہیں دے سکتے نا. اس لیے بچے شادی ہونے کے بعد چل جا رہے گھراں سے. تم بوڑھے ایسے کیسے نالائق بچے ہیں، خدمت کرنا اماں بابا کی فرض ہے نا. تمہارے کو اولاد کو محبت دینا فرض نہیں ہے کیا؟ تم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، پھر ان سے کیوں امید رکھتے ہو؟ ہاں جی. اچھا دیندار کیا کرتے ہیں، بچہ 3-4 سال کا ہوا ڈالو دارالعلوم میں، دارالعلوم والے پالتے ہیں. ہاں جی چندے بھی کرنا ہو تمہارے بچوں کو پالتے بیٹھو. ذرا اونچ نیچ ہوئی تھوڑے سے کیا مزے سے چلا رہے جی، ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کر رہے. وہ کرائے کے تربیت والوں سے بہتر تھا اماں بابا تربیت کرنا تھا. بچوں کو ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی. یاد رکھو بچوں کو محبت دو، وہ بچے باغی کبھی نہیں ہو سکتے. ماں باپ کی محبت سے سیر ہو جانے تو ان کو، اس کے بعد باہر نکلیں گے اپنے اماں بابا کو کبھی نہیں بھولیں گے. ماں باپ سے اولاد کو ادھوری محبت مل رہی، اور ماں باپ اپنا بوجھ نکال کے پھینک دے رہے، یا مدرسے والوں کے سر پہ ڈال دے رہے، نہیں تو اسکول والوں کے. ہاں جی نہیں ہم فیس دے رہے نا، احسان نہیں کر رہے. تمہارے بچوں کے لیے فیس سے زیادہ تمہاری محبت کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کے محبت دو. تم نے مصحف یہ سب قرآن میں ہے کیا؟ قرآن پوتی تھوڑی ہے، قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن تو ہدایت ہے، قرآن ہیڈ لائنز ہے، اس کی تشریحات اللہ کے نبی نے فرمائی. ہاں جی قرآن تو بندے کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. براہ راست اللہ نے بندوں کی تربیت فرمائی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی جدا ہو جائے، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. مرد کو دوسری عورت مل جائیں گی، عورت کو دوسرا مرد مل جائیں گا، لیکن بچوں کو اماں بابا نہیں ملیں گے. ہاں جی خبردار. جب شادی ہو جاتی نا میاں بیوی میں فل محبت رہتی، انہیں بھی اماں بابا کو بھول جاتی، انہیں بھی اماں بابا کو بھول جاتے. جب بچہ پیدا ہو گیا اب وہ دونوں کی محبت بچے کے واسطے ہو جاتی ہے. ہاں جی یاد رکھو جب تک اولاد نہیں ہوئی ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، اولاد ہو جائے اپنی اولاد کے لیے جیو. اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سوچو کہ اولاد پہ اس کا کیا اثر ہوگا، تو یہ طلاق خان کی نوبت ہی نہیں آتی. ہاں جی
اور ٹینشن اتنا نہ کو لو کہ طلاق کی نوبت آ جائے. کمپرومائز جلدی کرو. زیادہ دیر تک ٹینشن میں نہ کو رہو. تب خیالات آتے، شیطان اس میں ذرا جلدی پہ ہو تیر ڈالتا. نقصان کس کا؟ اولاد کا نقصان ہوتا ہے. ایک دوسرے کو معاف کر دو. کس کے لیے؟ اولاد کے واسطے. اولاد کے لیے جیو. یہ طلاقاں کی نوبت نہیں آتی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر دونوں جدا ہو جائیں، اللہ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور انہیں وسعت دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور یقیناً ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. اور تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا گناہ نہیں کر سکتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے بےمانی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اگر تم انکار کر دو گے، کفر کرو گے، تو اللہ کا کیا جائے گا؟ نقصان تمہارا ہے. تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یہ لام ملکیت کے معنی میں. اللہ سب کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ کافی ہے کارساز. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ. اللہ اگر چاہے تم سب کو فنا کر دے اور دوسری مخلوق کو دنیا میں لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اللہ اس پر قادر ہے. جو بھی عمل کرو گے اس کی سزا یا جزا ضرور ملے گی. نیتوں پہ دار و مدار ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. ثواب بولے تو اجر. اگر کوئی نیک عمل کر رہا کہ دنیا حاصل ہو، اللہ دے دے گا. لیکن یاد رکھو اللہ ہی کے واسطے عمل کرو گے، اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، ہمیشہ انصاف کرو. شہداء للہ. اللہ ہی کے لیے گواہی دو، کیونکہ گواہی پر حقدار کو حق ملتا ہے. حقدار کے حق کا ڈیپینڈ گواہی پر ہے. تم صحیح گواہی دو، سچی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. یہ مت دیکھو اس گواہی سے تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہے. ہر حال میں سچی گواہی دو، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے.
چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، جو حق ہے اس کی گواہی دو۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا، اپنے رہے کتابی جرم کرنے دے، کچھ نہ کچھ قانون بتا کے اسے چھوڑ دے رہے، اور دوسرا کرے رہے اس کے باریک باتیں پکڑ کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دے رہے۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں انصاف نہ ملے، آخری عدالت باقی ہے ابھی اللہ کی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حکیموں کا حاکم نہیں ہے؟ انصاف ضرور ملے گا، اگر دنیا میں نہ ملے اللہ کی عدالت میں تو ضرور ملے گا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہ مت دیکھو مالدار ہے یا غریب ہے، اللہ کے لیے انصاف قائم کرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے قانون پر عمل کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، انصاف کے مقابلے میں تمہاری خواہش خبردار رکاوٹ نہ بنے، انصاف ہر حال میں قائم کرو۔ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم ایک جانب جھک جاؤ یا اعراض کرو تو اللہ تو باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی لیے وکیلوں کو سچے مقدمات کی پیروی کرنا چاہیے، جھوٹے کی نہیں۔ اگر کامیابی ہو گئے تو دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو مقدمہ لینے سے پہلے تحقیق کرو یہ حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حق پہ ہے، اس کا حق دلانے کے لیے ضرور اس کی پیروی کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام، اسد ابن کعب، اسید ابن کعب، ثعلبہ بن قیس، عبداللہ بن سلام کے بھانجے اور بھتیجے سلمہ اور یامین ابن یامین، یہ یہودی تھے، پھر یہ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا ایمان آپ پر ہے اور آپ کی کتاب پر بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے اور تورات پہ بھی ہے، بس ان کے علاوہ ہم کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، او ایمان والو کامل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں اس سے مراد ہے یہودی۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر جیسے کہ حق ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب پہ ایمان ہونا چاہیے، اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پہ بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ بھی ایمان رکھو جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے، یعنی تمہارے پیغمبر پر۔ ساری کتابوں پہ ایمان لاؤ، عمل قرآن پاک پر۔ سارے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کر دے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا، ایسی گمراہی میں اتنے دور نکل گیا، اب اس کے واپسی کا چانس نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، اس سے مراد یہودی ہیں، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا، پیغمبر کا انکار کفر ہے، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ایسوں کو اللہ نہ معاف کرے گا اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، کیونکہ یہ ضدی ہٹ دھرم لوگ ہیں، اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتا ہے، بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، مدینے کے یہودیوں نے کیا کیا، شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو بظاہر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں کفر تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے لیے فرمایا بشر المنافقین، اے نبی ان منافقوں کو خبر دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو دوستی کرتے ہیں کافروں سے اور ایمان والوں کے راز لے جا کر ان کو بتاتے ہیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک تمام عزت تو اللہ کے لیے، اس لیے یاد رکھو عزت کسی اور کے پاس مت تلاش کرو، عزت تو اللہ کے پاس، ایمان میں عزت ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، آگے آیت میں فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ایسوں کے پاس بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ان کافروں میں سے ہو جائے گا۔ ہاں جی، ایک بات یاد رکھو، لالچ میں آ کے بعض مسلمان بولتے ہیں وہ پارٹی میں گئے تو کیا ہوتا ہے، وہ تو قاتلوں کی ہے، کتنے معصوم ایمان والوں کا قتل کیا، کیا تم ایسوں کا ساتھ دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا خبردار، کیا تم اوروں سے عزت چاہتے ہو، ذلیل ہو جاؤ گے، عزت تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً تم پر نازل کیا اللہ نے کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، خبردار ایمان والو ایسوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسوں سے دوستی نہ کو کرو،
حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ کوئی اور باتوں میں وہ مشغول ہو جائے، مجبوراً بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ایسے وقت بیٹھ سکتے ہو جب اور باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تو خبردار وہاں سے کھڑے ہو جاؤ. اگر وہاں بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم، اس وقت تم انہی میں شمار ہو جاؤ گے، انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، سب کو جہنم کے اندر، ان کا انجام جہنم ہے. اللہ نے فرمایا نادانوں تمہیں کیا پتا ہے ان کے پلاننگ کیا کیا ہے. الذین یتربصون بکم، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہاری تباہی کا، تمہاری تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور تم ان کے لیے مرے جا رہے ہو، ہے جی. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اگر تمہیں اللہ کی جانب سے فتح نصیب ہو تو یہ منافقین کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہمارے کو بھول جا رہے، کیا ہم تو تمہارے ساتھی ہیں نا. اچھا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو جیت ہو جاتی ہے تو ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم کو گھیر لیا تھا، جان دے بلکہ ہم چھوڑ دیے تمہارے کو، احسان یاد ہے کہ نہیں ہے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا. اللہ نے فرمایا دیکھا کہ بغیر پیندے کے لوٹے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے ہیں کبھی ادھر لڑکتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو کبھی ایمان والوں پہ غلبہ نہیں دے گا. ہاں جی، ہمیشہ اسلام شہ سرخیوں میں رہے گا. ہاں مصیبتیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ضرور آئیں گے. ہاں جی، درخت کے کچھ پتے جھڑ جائیں گے لیکن پیڑ اکھڑنے والا نہیں ہے. ہے جی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ کافروں کو ایمان والوں پہ غلبہ نہیں دے گا. اس کے بعد منافقین جو دغلے ہیں نا، ان کا انجام بیان کر رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا ضرور دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین دل میں کفر رکھتے تھے، بظاہر کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، نمازاں بھی پڑھتے تھے، لیکن بہت جان پہ بہت سستی سے پڑھتے تھے. معلوم ہوا نمازاں میں سستی کرنا یہ منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، چاہتے ہیں کوئی دیکھ رہا کیا ہے، کوئی دیکھا تو اور بڑے اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیا نماز آپ پڑھ رہا بھائی، ہے دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، پھٹافٹ کھٹاکھٹ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان، ادھر جانا کہ ادھر جانا. بھائی منافقین کی حالت ایسی ہے جدھر ہری ادھر چری، جہاں فائدہ ہے ادھر لڑکتے ہیں. لا الہ اولٰی ولا الہ اولٰی، خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
جی بغیر پیندے کے لوٹے ہیں، ادھر بھی لڑکتے ادھر بھی دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ہاں جی، دو کشتی کا سوار تباہ ہو جاتا. یہ منافقین کی حالت ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے آپ کوئی راہ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا الزام لے لو؟ سری نہیں چاہتے ہو تو پھر ان سے دوستیاں نہ کرتے پھرو. یا دوستی سے مراد دلی دوستی ہے، ورنہ ویوہار لین دین تو کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں جی، اللہ نے اجازت دی الا ان تتقوا منہم تقا، تم کو اگر ان سے اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچائیں گے تو پھر ظاہری دوستی کی اجازت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. یاد رکھو جنت میں درجات ہیں اور جہنم میں طبقات ہیں. کیا مطلب؟ جنت میں تھرڈ کلاس کا جنتی نیچے رہیں گا، اور پھر اس سے ذرا زیادہ نیک اوپر رہیں گا، اور نیک اور اوپر. جتنے نیکی بڑھیں گی اتنے ہی اوپر درجے پہ ہوں گا. یہ درجات ہیں. اور جہنم میں اس کا برعکس ہے، ایمان والے گنہگار جہنم کے اوپر کے منزل پہ ہوں گے، پھر اس سے زیادہ گنہگار اس کے نیچے، پھر کافر اس کے نیچے، اسی طرح سے ہوتے ہوتے آخری جو طبقہ ہوگا کافروں سے بھی زیادہ عذاب منافقین کو ہوگا. کیونکہ کافروں کا ایک جرم تھا کفر، منافقوں کا ڈبل جرم ہے، ایک کفر ہے اور دوسرے دھوکہ فریب. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار. اب جو ہے اس مضمون سے کسی کو یہ خیال نہ ہو اگر وہ توبہ کرے تو بھی اللہ معاف نہیں کریں گا کیا؟ اللہ نے فرمایا نہ، اگر توبہ کرے سدھر جائے اللہ ان کے گناہوں کو بے شک معاف کرنے والا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، ہاں مگر جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوط تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان کا شمار ایمان والوں میں ہوگا، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا بندے اگر دو چیزیں کر لے اللہ کبھی اسے سزا نہیں دے گا، ایک ایمان لائے، دوسرے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. اللہ کا عذاب تو کافر اور ناشکرے کے لیے ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ کیا ظالم ہے کیا؟ نہیں ہے نا. اللہ کو کیا عذاب دینے کا شوق ہے؟ نہ. بھلا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا،
اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے. ہر ایک سوچتا کہ میں قابل قدر ہوں. دلوں کی نیتیں اللہ جاننے والا ہے. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. خصوصاً نیک عمل بندہ جو بھی کرے نا، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہوا. آئندہ انشاءاللہ 6واں پارہ شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لو. کل مہینے کا چوتھا جمعہ ہے، اور چوتھے جمعہ کو نئی مسجد میں، یہ ہتئی کے پاس ہے نا نئی مسجد، محلہ نئی مسجد، تو وہاں تفسیر شروع ہو رہی ہے ہر مہینے کی چوتھی جمعہ کو. اب کل کا جمعہ مہینے کا چوتھا جمعہ ہے، تو کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء محلہ نئی مسجد میں تفسیر ہوگی. اور وہاں پہ جو ترتیب ہے نا، سورہ احزاب، سورہ احزاب سے تفسیر وہاں شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ حضرات کو فرصت ہے تو ضرور تشریف لائیے. آئیں گے انشاءاللہ بعد نماز عشاء. تو کل مہینے کا چوتھا جمعہ ہے، تو مہینے کی چوتھی جمعہ کو یعنی کل محلہ نئی مسجد میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.